اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان محمد تحسین عباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل پاکستان ٹائم نیوز۔ ناظرین، سندھ میں سیلاب اور بارشوں کے باعث جو تباہی و بربادی دیکھنے میں آ رہی ہے، ایسا لگتا ہے کہ متاثرین کی آبادکاری میں برسوں لگیں گے، لیکن موجودہ جو صورتحال ہے وہ سب سے گھمبیر اس لیے ہوتی جا رہی ہے کہ ایک طرف تو متاثرین کے پاس خیمے نہیں ہیں، خوراک نہیں ہے اور ادویات بھی ناپید ہے۔ مسلسل حکومت کی جانب سے دعوے کیے جا رہے ہیں کہ ہیلتھ کی سہولتیں فراہم کی جا رہی ہیں، خوراک پہنچائی جا رہی ہے، لیکن یہ جو کچھ بھی متاثرین تک پہنچ رہا ہے وہ بعض این جی اوز کی کے توسط سے ان تک یہ تمام چیزیں پہنچ رہی ہیں، لیکن حکومت نام کی کوئی چیز نظر نہیں آ رہی۔ اب میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ گزشتہ 2 روز قبل جب وزیر اعلیٰ سندھ جیکاباد اور لاڑکانہ کے دورے پر تھے تو وہاں ایک کیمپ لگایا گیا تھا وزیر اعلیٰ صاحب کے استقبال کے لیے، اور اس کیمپ میں عارضی طور پر ایک میڈیکل یونٹ بھی قائم کیا تھا، اور وہاں چند ڈاکٹرز بھی بلائے گئے تھے، ادویات بھی رکھی گئی تھیں، ٹیبلیں بھی رکھی گئی تھیں اور تمام آلات رکھے گئے تھے۔ لیکن جو ہی وزیر اعلیٰ صاحب وزٹ کر کے گئے تو وہ اسی وقت اس کیمپ کو لپیٹ دیا گیا تھا۔ تمام جگہوں پر یہی صورتحال ہے۔ وزیر اعلیٰ صاحب جب وزٹ کرتے ہیں تو اس وقت وقتی طور پر تو میڈیکل کیمپ بھی لگا لیا جاتا ہے اور وہاں لوگوں کو خوراک بھی فراہم کی جاتی ہے اور ٹینٹ بھی دیے جاتے ہیں، لیکن ہو یہ رہا ہے کہ پورا کا پورا بجٹ جو ہے پورے سندھ میں جن جن افسران کو بجٹ دیے گئے ہیں یا جن لوگوں کے حوالے یہ امداد کی گئی ہے، وہ سب کے سب وہاں مبینہ طور پر ہڑپ کی جا رہی ہے۔ اب میں آپ کو سب سے پہلے مثال دوں گا روڑی مختار کار کو حکومت کی جانب سے دی جانے والی جو امداد تھی یا جس کی طرف سے بھی دی گئی تھی، وہ رات کی تاریکی میں چوری ہو رہی تھی مختار کار آفس سے، اور وہ اس ویڈیو کو وائرل کیا ہے روڑی میں پاکستان پیپلز پارٹی کے ایک عہدیدار ہیں شکیل میمن، انہوں نے اس ویڈیو کو بنا کر وائرل کیا اور انہوں نے بتایا کہ روڑی کے مختار کار ہیں جو جس کی نگرانی میں یہ سامان چوری ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ پھر آپ آ جائیں جامشوروں میں، تو جامشوروں کی ویڈیو میرے پاس موجود ہے، ابھی آپ ملاحظہ فرمائیے گا کہ وہاں بھی سردار جو اسد ملک صاحب ہیں ان کے لوگوں کی نگرانی میں بڑے پیمانے پر آئی ہوئی امداد جو ہے وہ چوری کی جا رہی ہے اور لوگ بے سر و سامانی کے عالم میں پڑے ہوئے ہیں۔ اسی طرح سے گمبٹ میں بھی یہ ہوا ہے، اور اس کے علاوہ حیدرآباد سانگڑ میں یہ تمام چیزیں پکڑی گئی ہیں، باقاعدہ پولیس نے لوگوں کو گرفتار بھی کیا ہے، لیکن نتیجہ کوئی نہیں نکلا۔ اور ہم دیکھنے میں یہ آ رہا ہے پورے سندھ میں کہ کوئی ایم این اے، کوئی ایم پی اے، کوئی منتخب نمائندہ اس وقت اپنے حلقے میں جانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا اپنا شہر ڈوبا ہوا ہے، وہ مختلف جگہوں پر وزٹ کر رہے ہیں، ان کے ساتھ جو وزراء ہیں ناصر حسین شاہ صاحب اور انور سیال صاحب لاڑکانہ میں ان کے ساتھ دیکھے گئے۔ اب میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ناصر شاہ صاحب خود بھی دوسرے علاقوں میں تو جا رہے ہیں لیکن اپنے حلقے میں تاحال نہیں جا سکے ہیں برسات کے بعد۔ اس کے اپنے حلقے میں اس قدر جگہ جگہ پر پانی، گندگی، بدبو، از خود صوبائی وزیر بلدیات ہوتے ہوئے ان کا اپنا حلقہ ڈوبا ہوا تھا، وہ اپنے حلقے میں نہیں گئے تھے۔ وہ دوسرے حلقوں میں تو جا رہے ہیں، بلاول صاحب بھٹو زرداری صاحب کے حلقے میں تو جا رہے ہیں، لیکن اپنے حلقے میں ابھی تک وہ نہیں گئے کیونکہ وہاں مزاحمت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ لوگوں نے سفر کیا ہے، 15 دن ڈوبے ہوئے تھے، لائٹ نہیں تھی، بجلی نہیں تھی، سوئی گیس نہیں تھا اور بھوک اور پیاس پر لوگ بیٹھے ہوئے تھے، تو ان لوگوں کو سخت مزاحمت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ کوئی منتخب رکن قومی اسمبلی یا صوبائی اسمبلی، یہ سب لوگ حیدرآباد، کراچی اور پرسان حال نہیں ہے۔ ایون آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جو اموات ہو رہی ہیں، ڈیڈ باڈیوں کی تدفین کے لیے جگہ نہیں ہے، لوگ چارپائیوں پر، کندھوں پر ڈیڈ باڈیاں لے کر جا رہے ہیں، پانی میں یہ دیکھی جا سکتی ہیں۔ ایسی صورتحال ہے۔ پھر مچھر کی وجہ سے ڈینگی کے خطرات بڑھتے جا رہے ہیں، ملیریا کے خطرات بڑھتے جا رہے ہیں، بچوں میں جو ہے مختلف قسم کی بیماریاں جنم لے رہی ہیں، اور خوراک نہ ملنے کی وجہ سے بھی بچے جو ہیں بیمار ہو رہے ہیں، بوڑھے، مسلسل اموات ہو رہی ہیں اور انسانی المیات ہو رہے ہیں۔
لیکن حکومت نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ بلاول بھٹو صاحب برطانیہ کے دورے پر ہے، آصف علی زرداری صاحب سندھ میں جانے کے لیے بالکل تیار نہیں ہے، وہ پنجاب میں بیٹھ کر اپنی سیاست کر رہے ہیں۔ اب دیکھیں یہ سوچنے کی بات ہے کہ جب عدم اعتماد کی تحریکیں پیش کی جاتی ہیں تو وہاں سندھ سے کروڑوں روپیہ شفٹ کیا جاتا ہے اسلام آباد اور لاہور، وہاں خریداری ہوتی ہے، لیکن سندھ کی اپنے عوام جن کی وجہ سے سندھ میں حکومت قائم ہے، جن کی وجہ سے یہ لوگ سیاست کر رہے ہیں، اس سندھ کی عوام کو دینے کے لیے ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ جو امداد دی جا رہی ہے سندھ کے شہریوں کو، سندھ کے جو متاثرین کو، وہ تمام این جی اوز دے رہی ہیں، تمام مخیر حضرات دے رہے ہیں۔ ہم نے تو ابھی تک کوئی کسی ایک ایم این اے کو، کسی ایک ایم پی اے کو، کسی پیپلز پارٹی کے عہدیدار کو نہیں دیکھا کہ اس نے کوئی اپنا امدادی کیمپ لگایا ہو، یا اس کی جانب سے اپنے حلقے میں لوگوں کو کھانا پرووائڈ کیا جا رہا ہو، یا ٹینٹ فراہم کیے جا رہے ہوں۔ سب کے سب جتنی بھی اچھا، اس کے علاوہ ناظرین جو بیرونی امداد آ رہی ہے، جہاز کے جہاز تو اتر رہے ہیں لیکن پتہ نہیں کہاں جا رہے ہیں، کوئی پتہ نہیں کہاں تقسیم ہو رہے ہیں، کن کن کے بنگلوں پر اتر رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ سوشل میڈیا پر پوری قوم دیکھ رہی ہے کہ کہاں کہاں سے چھاپے لگ رہے ہیں اور ٹینٹ بھی برآمد ہو رہے ہیں، راشن بھی جو ہے وہ برآمد کیا جا رہا ہے، اور مختلف چیزیں جو ہیں لوگوں کے لیے آ رہی ہیں، جو باہر سے لوگ ہمیں امداد دینے، اس امداد کا بھی کوئی حساب نہیں ہے۔ سکھر میں بھی کئی جہاز اترے ہیں، سوشل میڈیا پر تو جن لوگوں نے جہاز ریسیو کیے ہیں ان کے لیے شکر جا رہا ہے۔ کراچی میں بھی سعید غنی صاحب نے جو ہے وہ کئی جہاز ریسیو کیے ہیں ایئرپورٹ پر، لیکن کہاں گئی امداد، کون لے گیا، کس کو دی گئی، کوئی پتہ نہیں ہے۔ شرجیل میمن صاحب کے لیے جو خود 460 ارب روپے کی کرپشن میں گرفتار تھے، اور ان کو جو ہے وہ ضمانت پر آزاد ہیں، ان کو پھر وزیر بنا دیا گیا تھا، وہ پورے ذمہ دار ہیں اس ریلیف کے، لوگوں کو ریلیف دے رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہم نے 28 ارب روپے کا جو ہے وہ امداد لوگوں میں تقسیم کی ہے، جبکہ ان پر یہ بھی الزام ہے کہ انہوں نے سینکڑوں گاؤں محض اپنے کیلے کا باغ بچانے کے لیے ڈبو دیے، اور اب 28 ارب روپے وہ انہوں نے کہاں تقسیم کیے اس کا کوئی حساب نہیں ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے تمام ڈی سیز کو، تمام اختیار کار کو، تمام اسسٹنٹ کمشنر کو یہ احکامات صادر فرمائے ہیں کہ وہ جو سامان خریدیں گے اس کے ٹینڈر کی ضرورت نہیں ہے، وہ کیش میں خریدیں۔ تو یہ بھی ایک کرپشن کا گھر تھا جو کھل گیا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ جو ریونیو افسران ہیں کراچی میں، یہ دیکھا جا رہا ہے کہ تمام ریونیو افسران نئی گاڑیاں خرید رہے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ یہ جو سیلاب ہے، یا یہ جو آفت سندھ کے غریب عوام پر آئی ہے، ان حکمرانوں اور بیوروکریٹس کے لیے خوشی کا باعث بن گئی ہے، کیونکہ جو فنڈ آ رہا ہے وہ مسلسل مبینہ طور پر ہڑپ کیا جا رہا ہے، اور یہ نئی گاڑیاں خریدی جا رہی ہیں۔ صورتحال اس قدر گھمبیر ہے کہ روزانہ اموات ہو رہی ہیں سینکڑوں کے حساب سے، لیکن میڈیا میں رپورٹ اس لیے نہیں ہو رہی کہ یا تو کچھ میڈیا والوں کو روکا جا رہا ہے، یا پھر ان تک اطلاعات نہیں پہنچ رہی ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ روزانہ کی بنیاد پر ڈینگی کے ذریعے، ڈینگی کے امراض میں مبتلا ہو کر لوگ مر رہے ہیں، ملیریا سے اور کچھ مختلف بیماریاں ہیں، اور تقریباً یہ بتایا جاتا ہے کہ ان 3.5 کروڑ متاثرین میں 3 لاکھ سے زائد ہماری جو مائیں بہنیں ہیں وہ حاملہ ہیں، اور ان کے لیے کوئی دیکھ بھال کا نہ تو کوئی جانب سے ان کو ریلیف دیا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے انسانی المیات جنم لے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین میں بار بار ہر ویڈیو میں یہ کہتا ہوں کہ جناب ابھی تو موسم ٹھنڈا ہے، اور جو ٹائم بڑھتا جا رہا ہے تو یہ جو ٹینٹ سٹی ہیں یہ ان متاثرین کو سردی سے نہیں بچا سکیں گی۔ یہ ٹینٹ سٹی میں جو ہے وہ سردی روکنے کا جو ہے ذریعہ نہیں بن سکے گی۔ اس کے علاوہ ان متاثرین کو، جن کی کروڑوں میں جن کی تعداد ہے، ان متاثرین کے لیے گرم کپڑوں کی بھی ضرورت ہے، گرم بستروں کی بھی ضرورت ہے، اور ان ٹینٹ سٹی کے علاوہ ان کے لیے دوسرا بھی بندوبست ہونا چاہیے، جس کی طرف ابھی حکومت نے میرے خیال سے توجہ نہیں دی ہے، چونکہ ابھی تک تو وہ نہ تو راشن ابھی تک پہنچا سکے ہیں، نہ ادویات متاثرین تک پہنچا سکے ہیں، تو یہ تو پھر سیکنڈ مرحلہ ہے۔ تو اس حوالے سے ہمیں انتہائی جو ہے تشویشناک صورتحال ہے سندھ کی، اور سندھ کا جو حکمران ہے وہ ہمیں کہیں نظر نہیں آ رہا ہے۔ ناظرین، میں انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا،
اور آپ میرے چینل کا بھی خیال کیجیے گا، اپنا بھی خیال کیجیے گا، اور کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔